اس چیز کی ضرور باز پرس کریں گے جو وہ کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، دین کی اصل، اس کی بنیاد، اس کے معاملے کی اصل ستون اور عمارت ہے۔ دین کے بقیہ ارکان و فرائض اسی سے نکلے ہیں اور اسی کی شاخ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ یہ عظیم کلمہ تقویٰ ہے، یہی قول ثابت ہے اور وہ حق ہے جس کے ساتھ اللہ نے تمام رسولوں کو مبعوث کیا۔ اسلامی بھائیوں، ضروری ہے کہ ہر مخلوق کا دل اس کلمے پر یقین رکھے، اسے یقینی علم ہو اور اس کے مفہوم کی صحت پر اعتقاد جازم رکھے۔ وہ یہ ایمان رکھے کہ یہ کلمہ دلالت کرتا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لا الہ یعنی کوئی معبود برحق نہیں سے اللہ کے سوا پوجے جانے والے تمام معبودوں کی قطعی نفی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ صرف اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ صرف اللہ ہی کے لیے حق عبادت ثابت کیا جائے کہ وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ معلوم ہوا کہ وجود میں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ سب سے بڑا باطل اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ برحق معبود صرف اللہ ہے، جو تنہا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، جلانے والا، مارنے والا، وجود بخشنے والا، ختم کرنے والا، نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ سب اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور یقین اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ یہ کلمہ یہ عظیم کلمہ حتمی طور پر منع کرتا اور قطعاً حرام قرار دیتا ہے کہ کسی بھی قسم کی عبادت کو اللہ کے سوا اور کے لیے پھیرا جائے، وہ ہر چند کے مقرب فرشتہ ہو، مرسل نبی ہو یا ولیوں میں سے کوئی ولی ہو۔ ناگزیر ہے کہ انسان اسے کہے اور اس کا اعتقاد کرتے ہوئے اس کے مفہوم کو جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سو اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرے اور وہ جان رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا صحیح علم اور حقیقی یقین بندے پر لازم کرتا ہے کہ وہ اس کلمہ کے تقاضے کو قبول کرے، اللہ کے فرائض کی پابندی کرے، اللہ کی مکمل اطاعت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور اس اطاعت میں اللہ کے لیے انتہائی محبت و فروتنی اور خضوع سے کام لے، اپنے رب کی تعظیم کرے، اپنے رب کے آگے دل و اعضاء کی عاجزی و انکسار کے ساتھ رہے، اپنے آقا کی پناہ لے، اس سے شدید ترین خوف کھائے اور اس کی رحمت و رضا کی امید رکھے۔ یہ علم تصدیق کا متلازم ہے، وہ تسلیم اور لا الہ الا اللہ کے حقوق کے مطابق عمل کا متقاضی ہے کہ اللہ عز و جل کی شریعت کی مکمل پابندی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ اب جس نے یہ کلمہ کہا اور وہ ایسا کام کر رہا ہے جو اس کلمے کے مخالف ہو، جیسے مردوں اور غائب سے دعا کرنا، ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ان سے سوال کرنا وغیرہ، تو ایسا آدمی
اس کلمہ کے معنی و مفہوم کو پامال کرنے والا ہے، اس کلمے کی حقیقت کا مخالف ہے اور ایسے شرک میں واقع ہونے والا ہے جو ایمان و اسلام سے نکالنے والا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اس عظیم کلمہ کی پابندی میں ضروری ہے کہ یقین ایسا ہو کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ داخل ہو سکے، بلکہ اسے زبان ادا کرے اور دل کو اس کا یقین جازم ہو، اور ظاہر و باطن میں عمل صالح اس کی تصدیق کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں